بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم باب استفعال کی خاصیات پڑھیں گے۔ صاحب کتاب نے باب استفعال کی 12 خاصیات ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی خاصیت ہے الطلب غالباً، دوسری الاستحقاق یعنی اللیاقہ، تیسری الحینونہ لوجدان المفعول على صفة للحسبان للتحول للتكلف لمطاوعة أفعال لموافقة فعل أفعال تفعل افتعل للابتداء للقصر اور آخری للاتخاذ۔ یہ 12 خاصیات صاحب کتاب نے یہاں پر ذکر کی ہیں۔ ایک کے بعد دیگر ان تمام خاصیات کو پڑھتے ہیں۔ سب سے زیادہ خاصیت جو باب استفعال کے اندر پائی جاتی ہے وہ طلب ہے، یعنی کسی چیز کا چاہنا، کسی چیز کا طلب کرنا۔ مثلا باب استفعال کا صیغہ ہے استغفر اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ استعنت کا میں نے آپ سے مدد طلب کی ہے یا مدد آپ سے چاہیے۔ تو اکثر اس باب کے صیغوں کے اندر چاہنے کا معنی پایا جاتا ہے، طلب پائی جاتی ہے۔ آئیے عبارت سے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ یأتی للطلب غالباً، باب استفعال کی پہلی خاصیت یہ ہے عام طور پر طلب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ طلب کا کیا مطلب ہے؟ نسبت الفعل الی الفاعل، فعل کی فاعل کی طرف نسبت کرنا، للدلالت علی ارادت تحصیل الحدث من المفعول، اس اعتبار سے کہ وہ دلالت کرے کہ مفعول سے وہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کے اندر مفعول سے چیز کا حاصل کرنا یہ پایا جائے۔ وَهَذَا هُوَ الْغَالِبُ عَلَى هَذَا الْبَابِ، یہی معنی غالب ہے اس باب کے اندر۔ ثُمَّ قَدْ يَكُونُ الطَّلَبُ حَقِيقَةً، پھر یہاں پر حقیقی اور مجازی اعتبار سے طلب کو تقسیم کیا گیا کہ کبھی کبھی جو طلب ہوتی ہے وہ حقیقی ہوتی ہے، جیسے استغفر اللہ تعالی ای اطلب منہ المغفرۃ۔ اب یہاں پر حقیقی طور پر ایک چیز کو طلب کیا جا رہا ہے کہ میں نے اللہ سے مغفرت طلب کی یا مغفرت چاہی۔ وقد یکون مجازن، اور کبھی کبھی مجازی طور پر طلب پائی جاتی ہے۔ مثال نحو استخرجت الذهب من الارض، میں نے زمین سے سونا نکالنا چاہا۔ اب یہاں پر طلب جو پائی جا رہی ہے وہ سونے کے اعتبار سے پائی جا رہی ہے، اور سونا چونکہ غیر ذوی العقول میں سے ہے، اس سے کوئی چیز نہیں چاہی جا سکتی، تو اس کو مجازن کہا جائے گا۔ دوسری خاصیت ہے للاستحقاق ای اللیاقہ، لائق ہونا، ماخذ کے لائق ہونا۔ وہو کون الشیء لائق الماخذ ومستحقہ، لیاقت کا مطلب یہ ہے کہ چیز کا ماخذ کے لائق ہونا اور اس کا استحقاق رکھنا۔ مثال دیکھیے استرقع الثوب، استرقع الثوب کا مطلب ہے کہ کپڑے کا پیوند یا مرمت کے لائق ہونا، یعنی اس کا مستحق ہونا۔ ای استحق الثوب ان یرقع، اب استرقع اس کے اندر الاسترقاع پیوند یا مرمت کرنا یہ ماخذ ہے، اور الثوب یہ فاعل ہے، تو فاعل ماخذ کے لائق ہے یعنی پیوند کے لائق ہے۔ تیسری خاصیت باب استفعال کی الحینونہ، یہ حینن سے ہے یعنی وقت، وہی بلوغ الشیء وقت الماخذی، چیز کا ماخذ کے وقت کو پہنچنا۔ مثال دیکھیے استحصاد الزرع ای بلغ وقت حصادہ، کھیتی پکنے کے وقت کے قریب پہنچ گئی۔ اب استحصد کے اندر الحصاد یہ ماخذ ہے، الزرع فاعل ہے، فاعل جو کہ کھیتی ہے کٹنے کے وقت کو یعنی ماخذ کے وقت کو پہنچ گئی۔ چوتھی خاصیت ہے لوجدان المفعول علی صفۃ، مفعول کو کسی صفت پر پانا، ای یقصد بها ان الفاعل قد وجد المفعول على معنى ما بني منه الفعل۔ وجدان المفعول علی صفہ کہتے ہیں کہ فاعل کا مفعول کو ماخذ سے یقینی طور پر متصف پانا۔ تو یہاں پر دیکھیے یقصد بها ان الفاعل قد وجد المفعول على معنى ما بني منه الفعل، کہ فاعل کا مفعول کو یقینی طور پر اس صفت پر پانا جس سے اس کو بنایا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ماخذ سے اس کو متصف پائے یقینی طور پر۔ مثال دیکھیے استعظم الامر، استعظم فعل ہے، اس کے اندر عظیم یعنی بڑا ہونا یہ ماخذ ہے، اور ہوا کی ضمیر
غائب کی یہ فاعل ہے اور الامر یہ مفعول ہے۔ اب دیکھیے کہ فاعل نے مفعول کو ماخذ سے یقینی طور پر متصف پایا، یعنی کام کو بڑا پایا، واستحسنہ اور اس کو اچھا پایا۔ اب استحسن فعل ہے، اس کے اندر الحسن یہ ماخذ ہے اور ہوا کی ضمیر فاعل ہے اور آخر کے اندر جو ہو ہے یہ مفعول ہے۔ اب آپ دیکھیے فاعل نے جو کہ غائب کی ضمیر ہے، مفعول کو جو کہ یہاں پر منصوب ضمیر ہے، ماخذ یعنی حسن خوبصورت اچھا ہونے سے متصف یقینی طور پر پایا۔ پانچویں خاصیت ہے للحسبان گمان کرنا، یعنی فاعل کا مفعول کو ماخذ سے متصف ہونے کا گمان کرنا۔ مثال دیکھیے استحسنتہ ای حسبتہ حسنا، میں نے اس کو اچھا گمان کیا۔ استحسنتو اس کے اندر فعل اور فاعل آ گئے اور جو ماخذ ہے وہ حسن ہے، ہو کی ضمیر آخر کے اندر مفعول ہے، تو یہاں پر فعل نے فاعل کو ماخذ سے متصف گمان کیا۔ چوتھی اور پانچویں خاصیت کے اندر فرق نیچے بھی لکھا ہے اور آپ عبارت سے بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ پہلی کے اندر یقینی طور پر ایک کام پایا جاتا ہے اور دوسرے کے اندر گمان کی صورت میں ہوتا ہے۔ الملاحظہ نوٹ، الفرق بین الوجدان والحسبان ان فی الوجدان یقینا کاملا علی الشیء، وجدان اور حسبان میں فرق یہ ہے کہ وجدان کے اندر ایک چیز پر کامل یقین پایا جاتا ہے، وفی الحسبان یکون ظنا فقط، اور حسبان کے اندر صرف گمان ہی ہوتا ہے، اس کے اندر یقین نہیں ہوتا۔ چھٹی خاصیت ہے للتحول، تحول لغت کے اندر پھرنے کو کہتے ہیں۔ اصطلاح خاصیات کے اندر تحول ایک حالت سے دوسری حالت کے اندر منتقل ہونے کو کہتے ہیں۔ یہ تحول کبھی حقیقتاً ہوگا کبھی مجازاً ہوگا۔ حقیقتاً سے مراد یہ ہے کہ اس چیز کا عین اور اس چیز کا وجود ہی تبدیل ہو جائے، جیسے استحجر الطین، مٹی پتھر بن گئی، تو وہ حقیقت میں اس کی ذات تبدیل ہو جاتی ہے، وہ مٹی سے پتھر کی ذات کے اندر منتقل ہو جاتا ہے۔ اور مجازی طور پر منتقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صفات کے اعتبار سے یا کیفیت کے اعتبار سے دوسری چیز کی طرح بن جانا، جیسے استوقن الجمل، اونٹ اونٹنی کی طرح بن گیا، یعنی ضعف کے اندر، کمزوری کے اندر، چلنے کے اندر۔ تو یہاں مجازی طور پر اونٹ کو اونٹنی کے ساتھ مشابہت دی گئی ہے کہ وہ اس جیسا ہو گیا، یعنی کیفیت اور صفات کے اعتبار سے۔ عبارت دیکھیے، وَمَعْنَاهُ الدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّ الْفَاعِلَ قَدْ انتقل من حالته إلى الحالة التي يدل عليها الفعل۔ التحول کا مطلب یہ ہے باب استفعال کے صیغے نے اس بات پر دلالت کی ہے کہ فاعل اپنی حالت سے ایک ایسی حالت کی طرف منتقل ہو گیا جس کو وہ صیغہ بیان کر رہا ہے، وہ فعل بیان کر رہا ہے۔ مثال دیکھیے، قد یکون التحول حقیقتاً، کبھی کبھی یہ تحول یعنی پھرنا حقیقتاً ہوتا ہے، جیسے استحجر الطین ای تحول حجرا۔ استحجر الطین کا مطلب یہ ہے کہ مٹی پتھر بن گئی، استحجر اس کے اندر الحجر یہ ماخذ ہے، الطین یہ فاعل ہے۔ تو اب دیکھیے اس جملے کے اندر کہ فاعل نے اپنی حالت کو چھوڑا اور ایک ایسی حالت کے اندر منتقل ہوا جو کہ فعل کا معنی ہے۔ وَإِمَّا مَجَازًا، اور کبھی کبھی یہ تحول مجازی طور پر ہوتا ہے۔ مجازی کی مثال دیکھیے، استونق الجمل ای صار کالناقۃ لأجل الضعف، اونٹ اونٹنی بن گیا ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے۔ اب یہاں پر الجمل فاعل ہے اور استونقہ کے اندر الناقہ یہ ماخذ ہے۔ اب یہاں پر فاعل اپنی حالت کو چھوڑ کر ایسی حالت کے اندر مجازی طور پر منتقل ہوا، یعنی اس کو مجازی طور پر منتقل کہا گیا جو کہ اس کا فعل معنی ادا کر رہا ہے۔ ساتویں خاصیت ہے للتکلف، انہا تأتی لتکلف الشیء تکلفا وهو لا يستحقه، ایسی چیز کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا جس کا وہ مستحق نہ ہو، جیسے استجرأ الضعیف ای تکلف الجرأة، کمزور نے جرأت کا اظہار کیا، یعنی اپنے آپ کو جرأت سے، بہادری سے متصف ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ آٹھویں خاصیت ہے لمطاوعۃ افعال، افعال کی مطاوعت کرے گا۔ مثال دیکھیے، اراحہ فاستراح واقمتہ فاستقام، اس نے اس کو راحت دی تو اس کو راحت حاصل ہوئی، واقمتہ فاستقام، میں نے اس کو کھڑا کیا تو وہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد ہے للموافقہ، موافقت کے اندر چار افعال ہیں یہاں پر۔ سب سے پہلے مجرد کی موافقت ہے، لموافقۃ فعل، مثل استقر ای قر، دونوں کا مطلب ہے ٹھہرنا۔ لموافقۃ افعال،
افعالہ کی یعنی باب فعال کی موافقت ہے. مثال استجابہ ای اجابہ، دونوں کا مطلب ہے قبول کرنا. لموافقتی تفاعلہ، باب تفاعل کی موافقت. مثال ہے استکبرت ام کنت من العالین ای تکبرت. استکبرتا جو کہ اصل میں استکبرتا ہے، یہ اور تکبرتا دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. لموافقت افتعل، باب افتعال کی موافقت. مثال دیکھیے استعصم ای اعتصم، دونوں کا مطلب ہے پناہ لینا. اسی طریقے سے تربح استربح، دونوں کا مطلب ہے نفع حاصل کرنا. 10ویں خاصیت ہے للابتداء، ابتداءً یہ صیغہ آتا ہے. اس کی دونوں صورتیں یہاں لکھی گئی ہیں، ثلاثی مجرد سے معنی کا اختلاف بھی اور عدم ثلاثی مجرد بھی. پہلے کی مثال دیکھیے استعان عمرو ای حلق شعر العانة، وفي المجرد عانت المرأة ای صارت عوانا ومتوسطة في العمر. استعان عمرو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر نے زیر ناف بال صاف کیے، اور مجرد کے اندر عانت المرأة کا مطلب ہے عورت کا عمر رسیدہ ہونا، ڈھیڑ عمر ہونا. اب دونوں کے اندر معنی کا اختلاف ہے، دونوں کے معنی مختلف ہیں. اور دوسری صورت کے اس کا مجرد بالکل نہ ہے، وہ دیکھیے استعجز لا مجرد له. اب استعجز کا مطلب ہے ٹیڑھا ہونا، اور اس سے مجرد کا کوئی صیغہ نہیں آتا. تو دونوں صورتیں یہاں پر باب استفعال کی ذکر کی گئی ہیں. 11ویں خاصیت ہے للقصر، یعنی اس باب کے ذریعے ایک جملے کو مختصر کیا جاتا ہے. مثال دیکھیے استرجع بکر ای قال انا للہ و انا الیہ راجعون. استرجع بکر کا مطلب یہ ہے کہ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے. اور 12ویں خاصیت ہے للاتخاذ، اختیار کرنا، بنانا. مثال دیکھیے استوطنت الحجاز ای اتخذتها وطنا. الحجاز مفعول ہے، متکلم کی ضمیر فاعل ہے، اور الوطن یہ ماخذ ہے. تو یہاں پر فاعل نے مفعول کو ماخذ بنایا ہے. تو یہ تھی 12 خاصیتیں باب استفعال کی. اس کے بعد اس سبق سے متعلقہ سوالات ہیں. پہلا سوال ہے کم ذکرت من المعانی تحت باب الافتعال، باب افتعال کے تحت کتنی خاصیات ذکر کی گئی ہیں. دوسرا سوال عرف الاتخاذ والاظہار اولا واذکر الصورت فی الاتخاذ ثانیا، اتخاذ اور اظہار کی تعریف بیان کیجیے، اور اس کے بعد اتخاذ کی جو صورتیں ہیں اس کو بھی بیان کیجیے. ما هو الاغلب من معانی باب الاستفعال، باب استفعال کے اندر کون سا معنی زیادہ پایا جاتا ہے، کون سی خاصیت زیادہ پائی جاتی ہے. عرف التحول حقیقتا و مجازا مع ذکر الامثلہ، تحول حقیقی اور مجازی دونوں کو مثالوں کے ساتھ ذکر کیجیے. اس کے بعد مثالیں ہیں التمارین طبق معانی باب الافتعال علی الامثلۃ الآتیہ. پہلے باب افتعال کی مثالیں ہیں مطابعۃ فعل، مطابعۃ فعل، الاتخاذ، الاجتهاد والمبالغة، موافقة فعل، موافقة تفاعل، موافقة تفاعل، الإظهار، الطلب الحقيقي، الطلب المجازي، الوجدان والمصادفة، الحسبان، التكلف، مطابعة أفعال، مطابعة فعل، مطابعة فعل، موافقة فعل، موافقة تفاعل، موافقة أفعل، موافقة افتعل، الابتداء، الاتخاذ. صاحب کتاب نے بغیر عنوان کے باب افتعال اور استفعال کی مثالیں اکٹھی کر دی ہیں، یعنی باب استفعال کی مثالیں جب شروع ہوئی وہاں پہ عنوان قائم نہیں کیا. ہمارا آخری سوال ہے ہات مثالا واحدا لكل خاصیت من الابواب المذکورہ. اس سبق کے اندر جو خاصیات گزری ہیں ان میں سے ہر خاصیت کی ایک ایک مثال ذکر کیجیے. تو ہمارا سبق نمبر 52 مکمل ہو گیا. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کتاب کا آخری سبق نمبر 53 پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بات کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.